اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام: أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. صلوات پڑھیں محمد والے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اسے پہچانیں. جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب وہ اس کی عبادت کریں گے تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے نیازمند ہو جائیں گے، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہو رہا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. تو خالق کائنات انسان کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، وہیں امام حسین علیہ السلام بھی عبادت کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیسے خداوند عالم کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم کب خداوند عالم کی عبادت کر سکتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ہم خداوند عالم کو پہچانیں، عبادت کریں اور اللہ کو تنہا و یکتا خالق جانیں، اور دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کریں، اور یہی حقیقت عبادت ہے. لیکن اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ کی معرفت اور پہچان لازمی ہے، اس لیے کہ جب ہم اسے نہیں پہچانیں گے تو اس کی صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی معرفت اور پہچان ہی انسان کو اس خالق اکبر کی عبادت کی جانب گامزن کرتی ہے. جب انسان یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو وہ دوسرے خود ساختہ خداؤں کی عبادت نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہمیں خداوند عالم کی عبادت کرنی ہے تو ہمیں پہلے معرفت خدا کو حاصل کرنا ہوگا، خداوند عالم کی پہچان کو حاصل کرنا ہوگا. جب ہم خداوند عالم کو پہچان لیں گے کہ خداوند عالم کی ذات کیا ہے تو ہم اس کی عبادت کریں گے، اور جو دوسرے خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود ہے ہم ان کی عبادتوں سے باز آ جائیں گے. جب خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجا کہ جاؤ، اب تم جا کر فرعون کو دعوت دو اور اسے توحید کی دعوت دو، یکتائی کی دعوت دو، اسے یکتا پرستی کی دعوت دو، تو جناب موسیٰ تھوڑے سے گھبرائے، پریشان ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے: اے پروردگار، کون میری بیوی بچوں کا خیال رکھے گا اور کون اس کی سرپرستی کرے گا؟ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا کو پتھر پر مارنے کا حکم دیا. ایک عصا جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھی. جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں، فرعون جو کہ جابر ہے، ظالم ہے، ہو سکتا ہے مجھے قتل کرا دے، تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ جب یہ خیال دل میں آیا تو خداوند عالم کی جانب سے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوتی ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس پر تم عصا مارو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم پروردگار کے مطابق
اس پتھر پر عصا مارا، جیسے ہی عصا مارا تو اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں پھر ایک پتھر نمودار ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر عصا ماری، اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر اس میں سے ایک اور پتھر نمودار ہوا۔ پھر جب وہ تیسرا پتھر نمودار ہوا، اس پتھر پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے عصا کو مارا تو اس پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نمودار ہوا، ایک کیڑا نکلا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی و یذکر ولا یسانی، پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار جو مجھے دیکھتا بھی ہے اور میرے کلام کو سنتا بھی ہے اور میری جگہ سے بھی واقف ہے، مجھے یاد رکھتا ہے اور اس نے مجھے بھلایا نہیں ہے۔ یعنی خالق کائنات ہر وقت اپنے نبیوں کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے پریوار کا کیا ہوگا، تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو علامتیں دکھائی کہ دیکھو خداوند عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جب ایک کیڑے کو پتھر در پتھر کے اندر رزق پہنچا سکتا ہے تو وہ تمہاری بیوی اور بچوں تک رزق کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمیں بھی عبادت خداوند عالم کی معرفت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم جو نمازیں پڑھیں معرفت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، ہم جو روزہ رکھے معرفت کے ساتھ روزہ رکھے۔ ایک شخص گزرے ہیں زمانے میں کہ انہوں نے حدیث سنی کہ خداوند عالم اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لے، جو خالص نیت کے ساتھ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو خداوند عالم اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ مسجد کوفہ گئے کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے، آج میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے دل کو ساری گندگی سے پاک کر کے نماز پڑھتا ہوں اور تاکہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں۔ اب وہ مسجد کوفہ میں گئے۔ اس وقت مسجد کوفہ میں مینار بنا ہوا نہیں تھا۔ اب وہ وضو کر کے، مسجد کوفہ بہت بڑی ہے، وہاں ایک جگہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، مستحب نماز کے لیے۔ جیسے ہی نماز کی انہوں نے نیت کی، اب نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ اس مسجد کا مینار نہیں ہے۔ اب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال بھی ہے کہ مسجد کا مینار نہیں ہے، نماز ادا ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے اپنی نماز کے دوران یہ سوچ لیا کہ مسجد کا مینار نہیں ہے، مسجد کا مینار ہونا چاہیے، مسجد کا مینار بنایا جائے گا تو کتنا لمبا بنایا جائے گا، اس میں کتنا چونا لگے گا، اس میں کتنی اینٹیں لگے گی۔ اب یہ وہ سوچ رہے ہیں نماز کے دوران، جہاں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ خالص نیت کے ساتھ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ نیت کی تھی، خلوص نیت کی، اب شیطان نے وسواس کرنا شروع کر دیا، شیطان نے بہکانا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی ان کی نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہوتے ہوتے انہوں نے پورا مینار اپنے دماغ میں تیار کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم بھی جب عبادت الہی کے لیے کھڑے ہوں تو ایسے نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں سوچے بھی ہے، فکرے بھی ہے، کہیں سے شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندگان خدا خلوص نیت کے ساتھ عبادت الہی کو انجام دے۔ ایسے ہی ایک شخص جناب ابو حنیفہ کے زمانے میں تھا۔ اب اس نے اپنا کچھ مال جو اس کی بچت تھی وہ اس نے دفن کر کے رکھا تھا۔ اب اپنے مال کو اس نے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ بھول گیا کہ میں نے اپنے مال کو کہاں دفن کیا ہے، اور اس نے بہت کوشش کی، کئی مرتبہ اس نے زمین کھودی، دیکھا جہاں جہاں اسے شک ہوا کہ میں نے یہاں رکھا تھا، اس نے کھود کر دیکھا، اسے نہیں ملا۔ کئی مرتبہ ایسا کیا
ایک مرتبہ وہ جناب ابو حنیفہ کے پاس گیا اور اسے دریافت کرتا ہے کہ میرا اتنا اتنا مال ہے، میں نے اسے دفن کر دیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت میں اسے استعمال کر لوں، لیکن اب میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے اسے کہاں دفن کیا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی ایسی دعا ہے جس کے ذریعے سے میں اسے یاد کر لوں، مجھے یاد آ جائے کہ میں نے وہ خزینہ، وہ اپنا مال کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ تو جناب ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں کوئی نسخہ تو نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے تم خداوند عالم کی عبادت انجام دو تو اس کے عوض تمہیں وہ مل جائے۔ تم ایک کام کرو، رات بھر شب بیداری کرو اور شب میں تم عبادت کرو، ہو سکتا ہے اس عبادت کے بعد تمہیں وہ خزانہ، وہ تمہارا مال مل جائے۔ اور اس شخص نے ایسا ہی کیا، رات کے وقت اس نے وضو کیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ اب جیسے ہی رات کا چوتھا حصہ گزرا، عبادت کے دوران اسے یاد آ گیا کہ اس نے خزانہ، وہ مال کہاں چھپایا تھا۔ وہ عبادت چھوڑ کے فوراً گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں عبادت ختم ہونے کے بعد پھر سے بھول جاؤں۔ فوراً گیا اور اپنا جو مال تھا وہ نکال کر لے آیا اور پھر آ کر سو گیا۔ اب دوسرے دن بڑا خوش ہو کر آتا ہے جناب ابو حنیفہ کے پاس اور کہتا ہے آپ نے تو مجھے بڑا ہی اچھا نسخہ بتایا، مجھے میرا مال مل گیا، مجھے پوری عبادت بھی نہیں کرنی پڑی، عبادت کے دوران ہی مجھے اپنا مال حاصل ہو گیا۔ تو جناب ابو حنیفہ نے کہا جب تمہیں تمہارا مال مل گیا تو تم نے کیا کیا؟ تو اس شخص نے کہا جب میرا مال مل گیا تو مجھے عبادت کی کیا ضرورت، میں جا کر سو گیا۔ یہاں پر ابو حنیفہ کہتے ہیں، جناب ابو حنیفہ کہتے ہیں بس یہی تمہارا امتحان تھا کہ جیسے ہی تمہارا مال ملا تمہیں شیطان نے بہکایا اور شیطان نے تمہاری مدد کی، وہ مال خداوند عالم کی جانب سے نہیں بلکہ شیطان کی جانب سے تمہیں حاصل ہوا ہے، اس لیے کہ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ بندگان خدا خالص نیت کے ساتھ عبادت الہی کو انجام دے۔ جب تمہیں مال مل گیا تھا تو مال ملنے کے عوض تمہیں شکر خدا ادا کرنا چاہیے تھا اور رات بھر عبادت میں مصروف رہنا چاہیے تھا۔ اگر تم رات بھر عبادت میں مصروف رہتے تو یہ تمہارے طرف خداوند عالم کی مدد ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم اگر معرفت خدا کے ساتھ عبادت کریں گے تو ہم شیطانی وسوسوں سے بچیں گے، اور جب شیطانی وسوسوں سے بچ کر ہم عبادت الہی انجام دیں گے تو وہ عبادت الہی بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ ایک حدیث میں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی عبادت سے متعلق ہے، جو اپنے نفس کا حساب کرے فائدے میں رہے گا، اور جو اپنے آپ سے غافل ہوگا نقصان اٹھائے گا، جو اپنے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند اور خوف زدہ ہوگا محفوظ رہے گا، اور جو دنیا کے حوادث اور واقعات سے عبرت لے گا صاحب بصیرت بنے گا، اور جو صاحب بصیرت ہوگا وہ مسائل کو سمجھ لے گا، اور جو مسائل کو سمجھتا ہے وہ عالم ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں جس طرح سے ایک تاجر ہر روز رات کے وقت وہ حساب کرتا ہے کہ آج مجھے کتنا فائدہ ہوا، آج مجھے کتنا نقصان ہوا، اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ غور و فکر کرتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا، میں نے کہاں غلطی کی ہے، اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو بھی ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے کہ میں نے آج کن کاموں کو انجام دیا ہے، میں نے آج کن کن کاموں کو انجام دیا ہے۔ اگر کوئی گناہ کے کام کو انجام دیا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں توبہ کرے، اگر وہ گناہ خداوند عالم سے متعلق ہے تو بارگاہ الہی میں توبہ کرے گا، خداوند عالم اسے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بندگان خدا سے متعلق ہے
یعنی اگر کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، اگر بندگان خدا کے بارے میں کوئی گناہ کیا ہے تو جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگ لے، جب تک وہ اس کے سامنے نہ آ جائے، اس سے معافی نہ مانگ لے، تو خداوند عالم بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرے، حساب کرے کہ آج میں نے کن کن کاموں کو انجام دیا ہے۔ اگر گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے تو بارگاہ الہی میں توبہ کرے، اور اگر نیک کاموں کا انجام دیا ہے تو بارگاہ الہی میں شکر ادا کرے، سجدہ ادا کرے کہ خداوند عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عنایت فرمائی، جس کے سبب میں نے اس نیک کام کو انجام دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جاہد ہوا کا کما تجاہد عدو کا، جس طرح تم دشمن سے لڑتے ہو اسی طرح اپنی ہوائے نفسانی سے بھی لڑائی کرو۔ دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دشمن ظاہری ہوتا ہے اور ایک دشمن باطنی ہوتا ہے۔ جو ظاہری دشمن ہوتا ہے انسان اس سے آسانی سے لڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے، دکھائی دے رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، تو انسان اس سے آسانی سے لڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ دشمن جو چھپا ہوا ہو، جو پوشیدہ ہو، اس سے لڑنا مشکل ہوتا ہے، اس سے انسان نہیں لڑ سکتا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے جنگ کو جو مشرکین سے ہوا کرتی تھی اسے جہاد اصغر کہا ہے۔ مجاہدین جاتے تھے، لڑنے جاتے تھے، اور جب وہ لوٹ کر آتے تھے تو پیغمبر اکرم یہی کہتے تھے کہ ابھی تو تم جہاد اصغر سے لوٹ کر آئے ہو، ابھی تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو ظاہر سامنے دشمن ہے اس سے لڑنا آسان ہے، اس لیے کہ وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہاں ہمیں جہاد اکبر کرنا ہے، کس سے؟ اپنے نفس سے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ ہمارے اندر پوشیدہ ہے، وہ ہمیں بری باتوں کی طرف بڑھاتا ہے، بری باتیں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ اسی لیے امام فرما رہے ہیں کہ جو ظاہر ہوتا ہے اس سے لڑنا آسان ہوتا ہے، اور جو باطن ہوتا ہے اس سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نفس سے لڑتے رہیں۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔